بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے سسرال والوں سے یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی لڑ جھگڑ کے اپنی بیٹی کو اسکول بھیجا تھا۔ وہ لوگ تو اس کی تعلیم کے خلاف تھے، لیکن کچھ دنوں سے اس کی حرکتیں بہت مشکوک ہو گئی تھیں۔ میں پورا دن باتیں سنتی، پر پھر بھی اسے اسکول روزانہ بھیجتی، محنت کرتی تاکہ اس کے خرچے نکال سکوں۔ پر آج جو چیز اس نے میرے سامنے رکھی، میں حیران رہ گئی۔ وہ اسکول سے آئی تھی اور اس چیز کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی۔ میرے سامنے ایسے بیٹھی تھی جیسے بہت بڑا ورلڈ کپ لے کر آئی ہے، اور میں اس کی تعریف کروں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، کیا کرتی رہتی ہو تم اسکول میں؟ تو اس نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کرتی ہے، لیکن معاملہ گڑبڑ تھا۔ ایسا معاملہ تھا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن میں اس کے اسکول چلی گئی اور دور سے دیکھ کر ہی پتہ چل گیا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ پاس جانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ منظر مجھے مار ڈالنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ میری بیٹی میرا نام امبرینا ہے۔ میں اپنی جوانی میں بہت خوبصورت ہوتی تھی، اتنی خوبصورت کہ میرے شوہر نے جب مجھے دیکھا تو سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اسے جہیز نہیں چاہیے، بس یہ لڑکی اس کے نکاح میں دے دی جائے۔ وہ میرا کزن تھا، لیکن زیادہ نزدیک کا کزن نہیں تھا۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور میں گھر آ گئی، پر اس بات کے لیے میری ساس نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا کہ میں کچھ بھی لے کر نہیں آئی۔ میرے ماں باپ نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا، جبکہ باقی بہنوں کو کچھ نہ کچھ تو دیا ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تمہارے شوہر نے انکار کر دیا تو پھر ہم کچھ کیوں دیں؟ میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ سارا سامان خود بنا لے گا، لیکن پھر حالات ایسے آ گئے کہ وہ نہ بنا سکا۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا جو اب 17 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ دوسرے شہر میں اپنے بابا کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹی بھی دی تھی، اب وہ بھی جوان ہو رہی تھی۔ اس نے جب 5 کلاسیں پڑھ لیں تو میری ساس اور باقی دیورانیوں جٹھانیوں نے کہا کہ اب اس کو گھر پر بٹھاؤ، اسے گھر کے کام سکھاؤ، یہ جوان ہو رہی ہے۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کم سے کم بھی 12 جماعتیں تو پڑھے۔ آج کل 5 کلاسوں کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اسی لیے میں نے اسے ہائی اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ بھی پڑھائی کرنا چاہتی تھی اور اسے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ہمارے اس گاؤں میں کوئی سرکاری اسکول نہیں تھا۔ سرکاری اسکول میں تو بہت زیادہ بچے پڑھتے ہوتے ہیں، تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر تو کسی نے خود ہی ایک ہائی اسکول بنایا تھا جس میں زیادہ لڑکیاں نہیں تھیں، جگہ بھی کم تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ اپنی بچیوں کو زیادہ نہیں پڑھاتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، آپ تھوڑی مہربانی نہیں کر سکتے؟ اس کی مالکن بھی ایک عورت تھی۔ اس نے کہا کہ میں خود بڑی مجبور ہوں، نہیں تو کچھ کر لیتی۔ میں نے اس عمارت کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، بجلی کا بل بھی۔ میں نے اس کی مجبوری کو سمجھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، کہیں سے کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ اب میں گھر کے کام کرتی، شام کے ٹائم میں مشین لے کر بیٹھ جاتی، رضائیاں اور رضائیوں کے کور سیا کرتی۔ مجھے کپڑے تو سینے نہیں آتے تھے، لیکن یہ کام آتا تھا۔ پر یہ کام بہت مشکل اور لمبا ہوتا تھا اور اس میں وقت بہت لگتا تھا۔ پھر بھی اتنے پیسے نکال لیتی تھی کہ اپنی بیٹی کے اسکول کا خرچہ نکال سکوں۔ اس کی فیس، کتابیں، پینسل، ربڑ، ہر چیز کا خرچہ میں نے ہی نکالنا ہوتا تھا۔ میرا شوہر بھی پیسے نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر بیٹی کو پڑھانا ہے تو اپنے بلبوتے پہ پڑھاؤ۔ اسے پیسوں کی فکر تھی، اسے اس بات کا مسئلہ نہیں تھا کہ بیٹی کو پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے۔ میں سب سے لڑ جھگڑ کر یہ کام کر رہی تھی۔ رضائیاں سی کر میرے ہاتھ سوج جاتے تھے۔ میں بڑی تکلیف میں تھی۔ رات ہوتی تھی تو میں نیند میں بھی فریادیں کرتی تھی، کیونکہ میرے پورے جسم میں درد ہوتا تھا۔ گھر کے کام کرتی تھی، ساتھ ساتھ سسرال کے بھی اور اپنے کام بھی۔ بچی کے لیے بھی مجھے سارے کام کرنے ہوتے تھے، اس کے کپڑے استری کرنا، اس کو صبح ٹائم پر جگانا وغیرہ۔ اور سب کہتے تھے کہ خود اپنے سر پر عذاب لے لیا ہے، اپنی بیٹی کو کام وغیرہ سکھاؤ تاکہ وہ گھر میں تمہاری مدد کرے، تم اسے پڑھانے بھیج رہی ہو تو پھر یہی سب کچھ ہوگا۔ میں نے اپنی بیٹی کی فیس دینی تھی، لیکن ابھی پیسے پورے نہیں ہوئے تھے، پہلے سے ہی 7 دن اوپر ہو چکے تھے۔ میں بڑی پریشان تھی، لیکن پرنسپل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس مہینے ہم آپ کو فیس معاف کر دیتے ہیں، اگلے مہینے آپ کو 2 مہینوں کی فیس دینی ہوگی۔ اگلا مہینہ بھی شروع ہو گیا اور اس کے 8 دن بھی اوپر ہو گئے۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میری بیٹی کی فیس 4000 روپے تھی اور کچھ اوپر کے خرچے بھی تھے، یعنی مجھے 5000 روپے کی ضرورت تھی۔ 5000 روپے کہاں سے آتے؟ شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا
کہ میں 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کہ اس کے لیے نہیں تو میرے اپنے خرچے کے لیے دے دو۔ اس نے کہا کہ تمہارے خرچے کے لیے نہیں ہے، تم ابھی صبر کرو۔ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑے بہت پیسے دے گا تو میں اپنی بیٹی کی فیس دے دوں گی، کپڑے وغیرہ نہیں بناؤں گی، لیکن اس نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میری بیٹی گھر آئی تو وہ بھی کافی پریشان تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی، اور جب میں دوپہر کو اس کے کمرے میں آئی، میں نے تکیہ اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ تکیے کے نیچے 5,000 روپے پڑے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کیا یہ پیسے میرے شوہر نے رکھے ہیں؟ لگتا ہے اسے میرا احساس ہو گیا۔ لیکن وہ باہر بیٹھا اپنی ماں سے بات کر رہا تھا کہ آج مجھ سے پیسے مانگ رہی تھی، میں نے تو 1 روپیہ نہیں دیا، اور میری ساس اسے کہہ رہی تھی کہ اس کو پیسے نہ دو، پیسے نہیں ہوں گے تو خود ہی لڑکی کو اسکول بھی نہیں بھیجے گی۔ ارے گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں، جتنی عورتیں ہوں اتنے کم ہیں، تھوڑا کام کرے گی تو باقی عورتوں کو بھی آرام ملے گا۔ تمہاری بیوی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اگر اس کو پیسے نہیں دوں گا تو خود ہی تنگ آ جائے گی۔ اس کا مطلب کہ یہ پیسے میرے شوہر نے نہیں رکھے تھے۔ پھر یہ پیسے رکھے کس نے تھے؟ اگلے دن پھر سے ایسے ہی ہوا۔ میرے تکیے کے نیچے 5,000 روپے پڑے تھے۔ میں نے تو ابھی پچھلے پیسے بھی استعمال نہیں کیے تھے۔ میں حیران تھی، لیکن مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے وہ پیسے اپنی بیٹی کو دیے اور کہا کہ اپنی فیس بھی دے دینا، اور کچھ کتابوں وغیرہ کے پیسے تھے جو اس نے ادھار لی تھی، وہ بھی دے دینا، اور کچھ اچھا کھا بھی لینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے امی، وہ بھی بہت خوش تھی۔ پیسے لے کر جانے لگی کہ اچانک سے واپس پلٹ کر آئی اور کہا کہ امی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ میرے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں میری جان، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن میں تم سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم میں مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے۔ جو کچھ مجھے نہیں ملا میں تمہیں ضرور لے کر دوں گی۔ میں تمہاری پڑھائی بھی کرواؤں گی، تمہارے چھوٹے چھوٹے خواب بھی پورے کروں گی۔ اس نے کہا کہ امی، میں بھی آپ کی مدد کروں گی، اور میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں حیران ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے بھلا، وہ میری مدد کیسے کر سکتی تھی؟ خیر، مجھے لگا کہ ایسے ہی پیار محبت میں آ کے کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹی ماں کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہے۔ وہ اسکول چلی گئی۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ چلو جو ضرورت تھی وہ تو پوری ہو گئی، پر یہ پیسے آ کہاں سے رہے تھے؟ اس گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ میرا ایک جیٹ تھا جس کی مجھ پر بری نظر تھی، کیونکہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جب میں شادی کر کے آئی تھی تو وہ میری ضرورت سے زیادہ ہی تعریفیں کرتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ اس کا انداز ہے اور وہ سب کے ساتھ ہی اسی طرح سے پیش آتا ہے، پر پھر مجھے پتا چلا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف میرے ساتھ ہی اس طرح سے پیش آتا تھا۔ پھر یہ بات میرے شوہر تک پہنچ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نے اسے سلام بھی نہیں کرنا۔ یہ ایسے ہی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی بیوی بہت زیادہ موٹی ہے۔ تب سے میں اس سے دور ہی رہتی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ میرے حق میں بول لیتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ یہ سب کچھ کر رہا ہوگا، لیکن وہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ میرے لیے 10,000 روپے نکال کے رکھتا۔ وہ تو اپنی بیوی کو پیسے نہیں دیتا تھا، تو مجھے کہاں سے دیتا؟ اسے مجھ سے کوئی اور مطلب تو ہو سکتا تھا، لیکن میرے لیے اس کے دل میں نیک نیتی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اور اصل حیران میں تب ہوئی جب تیسرے دن بھی میرے تکیے کے نیچے 5,000 روپے پڑے تھے۔ اب میں اپنے کمرے پہ نظر رکھنے لگی، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو جا کر وہاں پر یہ پیسے رکھتا ہی تھا۔ میں نے سارے کام اپنے کمرے کے پاس بیٹھ کر ہی کیے، برتن بھی باہر بیٹھ کے دھوئے، کپڑے بھی۔ میرے کمرے میں صرف میری بیٹی ہی گئی تھی، اور وہ بھی اسکول سے آنے کے بعد، کیونکہ وہاں پر اس کے کپڑے پڑے تھے، اور پورا دن وہاں کوئی نہیں گیا تھا۔ پھر شام کو میں نے دیکھا تو وہاں پر 5,000 روپے پڑے تھے۔ اس کا مطلب کہ یہ پیسے میری بیٹی نے رکھے تھے۔ پر میری بیٹی اتنے پیسے کہاں سے لے کر آ رہی تھی؟ کہیں میری بیٹی چوری تو نہیں کر رہی تھی؟ کیونکہ اتنے پیسے تو وہ چوری کر کے ہی کما سکتی تھی۔ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کی اتنی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی تھی، کہیں وہ دوسری طرف تو نہیں نکل گئی تھی۔ میں نے ایک دن پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ بیٹا، تم نے میرے تکیے کے نیچے پیسے رکھے تھے؟ تو اس کی شکل پہ ہی لکھا تھا کہ جیسے یہ اس نے کیا ہے۔ اس نے کہا جی امی، میں نے رکھے تھے۔ میں نے کہا کہ کیوں رکھے تھے؟
اس نے کہا تمہاری مدد کرنے کے لیے امی، اور کس لیے؟ میں نے کہا کہ پر تم یہ پیسے کہاں سے لے کر آئی؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ پیسے خود کمائے ہیں۔ میں نے کہا کہ پر تم کرتی کیا ہو؟ اس نے کہا کہ یہ نہیں بتا سکتی، پر یہ پیسے میں نے کمائے ہیں، یہ میرے کمائے ہوئے پیسے ہیں۔ میری بیٹی اب جوان ہو رہی تھی، خوبصورت ہو رہی تھی، کم سن تھی لیکن بے وقوف نہیں تھی، اپنی عمر سے زیادہ بڑی تھی، کیونکہ اس گھر میں اس نے اپنی ماں کو اپنے باپ سے مار کھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اپنی دادی سے باتیں سنتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اس کے اندر کوئی اتنا بچپنا نہیں تھا، اتنی معصوم نہیں تھی، اور یہ تو میں بھی جانتی تھی کہ پیسے کمانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور وہ بھی 5,000 روپے۔ میں نے کہا کہ میمونہ دیکھو، میری بات غور سے سننا بیٹا، یہ جو تم روز 5,000، ابھی میری بات میرے منہ میں تھی کہ میرا شوہر وہاں پر آ گیا۔ اس نے کہا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں 5,000 کے بارے میں؟ میں نے کہا کہ 5,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ دے سکتے ہیں؟ مجھے فوراً غصہ آ گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میرے پاس تو 5 روپے نہیں ہیں، اور آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میری بات ادھوری رہ گئی۔ میری بیٹی کچھ بولنے لگی تو میں نے اسے نہ کا اشارہ کیا کہ کچھ نہیں بولو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلے، کیونکہ اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلتی تو بہت بڑا طوفان آ جاتا، اور وہ سیدھا جا کر میری ساس کو بتاتا، اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جاتی۔ پہلے مجھے خود پتہ کرنا تھا کہ آخر بات کیا تھی۔ ویسے یہ بات بہت عجیب تھی کہ میری بیٹی اسکول جاتی ہے، وہاں سے 5,000 روپے کما کے لاتی ہے، آخر وہ اسکول میں ایسا کرتی کیا تھی؟ ایک دن میں اس کے اسکول چلی گئی۔ میں اس کے اسکول میں جا کر پرنسپل سے سیدھا یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ میری بیٹی یہاں سے 5,000 روپے کما کے لا رہی ہے۔ میں نے پرنسپل سے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، میمونہ ٹھیک سے پڑھتی تو ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، تنگ تو نہیں کرتی؟ میں نے یہ سب کچھ اس لیے پوچھا تھا کہ اگر کوئی بہت ہی انوکھی بات ہوئی تو پرنسپل مجھے خود ہی بتا دے گی۔ پر اس نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی پڑھائی میں بھی اچھی ہے، اور سب کے ساتھ اس کا رویہ بھی بہت اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، سب کے ساتھ دوستی ہے، اچھے طریقے سے پیش آتی ہے۔ اس کا مطلب کہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا۔ میری بیٹی کے لائے ہوئے پیسے میرے لیے ایک مصیبت بن گئے جب وہ پیسے میرے شوہر نے دیکھ لیے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس تو خود اتنے سارے پیسے ہیں، تو پھر تم مجھ سے پیسے کیوں مانگ رہی تھی؟ میں حیران تھی کہ یہ پیسے تو میرے لیے واقعی عذاب بن گئے تھے۔ اب مجھے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ جمع کیے ہوئے تھے، 3 مہینے کی فیس نہیں تھی، بیٹی کی فیس کے پیسے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کی فیس ہو جائے گی، ویسے بھی پرنسپل تمہاری دوست ہے۔ میں نے کہا کہ وہ میری دوست نہیں ہے، وہ اس گاؤں کی ضرور ہے لیکن وہ کسی کی دوست نہیں ہے، یہ پیسے واپس کرو۔ میرے شوہر نے وہ پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے، کہا کہ مجھے بھی ابھی ضرورت ہے، بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ مجھے پتا تھا کہ اب یہ پیسے مجھے واپس ملنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ جو بھی ہو رہا تھا بہت زیادہ عجیب تھا۔ میرے شوہر نے ہمیشہ میرے ساتھ یہی کیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے بارے میں ایک اور بات بھی پتہ چلی تھی جو میں اپنے دل میں ہی دبائے بیٹھی تھی، میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، کہ میرا شوہر جو میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ پر مر مٹا تھا، جس نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا، اب وہ مجھ سے اتنا بدظن اور بدگمان کیوں ہو گیا تھا کہ دراصل اس نے دوسری شادی کر رکھی تھی، اور وہ بھی دوسرے گاؤں میں۔ وہ اکثر وہاں پر جاتا تھا، اس کے خرچے اٹھاتا تھا۔ سنا تھا کہ اس سے ایک بیٹا بھی تھا جس کے وہ خرچے اٹھاتا تھا اور بہت خوش رہتا تھا۔ میری ساس کو بھی اس بارے میں پتہ تھا، لیکن انہوں نے یہ بات گھر میں کبھی کسی سے نہیں کی، بس وہ مجھے دیکھ کر عجیب سا مسکراتی تھیں، جیسے جانتی ہوں کہ میرے قدم تو پہلے ہی زمین سے اکھڑ چکے ہیں۔ مجھے جب سے یہ بات پتہ چلی تھی، میرے لیے میری کل کائنات میری بیٹی ہی تھی۔ میرے بیٹے کو بھی میرے شوہر نے اپنے اشاروں پر نچا لیا تھا، وہ بھی مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا تھا، اور دوسری ماں کے گھر بھی وہ آتا جاتا تھا، اس کو میرے شوہر نے بالکل اپنی طرف لگا لیا تھا۔ اب میرے لیے اس دنیا میں اگر کوئی میرا اپنا تھا تو وہ میری بیٹی ہی تھی، لیکن میں بہت پریشان تھی۔ یہ گاؤں تھا، یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتیں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں، اسی لیے مجھے سوچ سمجھ کے قدم بڑھانا تھا۔ ایک دن میں اسکول چلی گئی، میں نے سوچا کہ دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، کیونکہ وہ پیسے تو اسکول سے ہی کما کر لایا کرتی تھی۔ پر جب میں اسکول گئی تو یہ بات جان کر حیران رہ گئی کہ میری بیٹی تو اسکول میں تھی ہی نہیں۔ میں نے اس کی دوست سے پوچھا کہ میمونہ کہاں ہے؟ میں اس کی دوست کو بھی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، ابھی تو چھٹی ہونے میں تھوڑا ٹائم تھا۔
میں نے کہا کہ کیا وہ روز اس ٹائم نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کہ ہماری آخری پیریڈ کی میڈم نے 3 مہینے کی چھٹی لی ہے، تو آخری پیریڈ فارغ ہوتا ہے، ہم اس میں بیٹھ کے اپنی پڑھائی کرتے ہیں، وہ ہمیں کام دے کے گئی ہے، اور آخری پیریڈ میں میمونہ یہاں پر نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ بات کسی اور کو بتائی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے میمونہ نے بتانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ آخری پیریڈ میں غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ میں مزید پریشان ہو گئی کہ میری بیٹی کہاں ہے اور میں اسے کہاں تلاش کروں، پر اس نے کہا کہ وہ چھٹی کے وقت آ جائے گی، آپ یہیں پر انتظار کر لیں۔ وہ چھٹی کے وقت آ جاتی ہے اور ہمارے ساتھ ہی نکلتی ہے۔ میری بیٹی واپس اپنی دوستوں کے ساتھ ہی آیا کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسے اسے پتہ چل جائے گا کہ میں اس کے پیچھے آئی تھی، میں گھر جاتی ہوں۔ میں گھر چلی گئی اور میری بیٹی چھٹی کے ٹائم آ بھی گئی۔ اس نے پھر سے 5,000 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ امی، آپ نے کہا تھا نا کہ تکیے کے نیچے نہیں رکھنا، نہیں تو بابا دیکھ لیتے ہیں، اسی لیے یہ میں آپ کو دے رہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو حیران ہو کر دیکھا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے امی؟ میں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگلے دن میں اس کے اسکول چلی گئی۔ جیسے ہی آخری پیریڈ کا وقت ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ اسکول کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے اندر سے نکل کر باہر جا رہی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آخر میری بیٹی کیا کر رہی تھی؟ وہ اسکول سے کہاں جا رہی تھی؟ کدھر جاتی تھی؟ اس نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ چلتی چلتی جا رہی تھی۔ جب وہ تھوڑا آگے پہنچی تو میرے ہاتھ پاؤں مزید کانپنے لگے، کیونکہ وہ جس گھر میں جا رہی تھی اس گھر کے بارے میں ہم سب اچھی طرح جانتے تھے، پورا گاؤں جانتا تھا، اور اگر میری بیٹی کو کسی نے وہاں جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو ابھی تک میری بیٹی اتنی بدنام ہو جاتی کہ اس گاؤں میں کوئی اس سے شادی نہیں کرتا، کیونکہ یہ گھر جن لوگوں کا تھا ان کو ہم سب اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کچھ خواجہ سرا تھے جو یہیں پر رہتے تھے، دوسرے گاؤں میں جا کے ناچ گانا کیا کرتے تھے، یا کسی کا بچہ ہوتا تھا تو ان کو بلایا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، ان سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھتا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکل جاتے تھے۔ میری بیٹی وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ اس کا وہاں پر کیا کام تھا؟ کیا مجھے اندر جانا چاہیے تھا، یا پہلے مجھے یہ بات اپنے شوہر کو بتانا چاہیے تھی؟ لیکن اگر شوہر کو بتاتی تو وہ میری بیٹی پر ہاتھ بھی اٹھاتا، اس کی پڑھائی بھی بند کروا دیتا۔ اسی لیے میں خود ہی آگے بڑھ گئی۔ میری بیٹی تو اندر چلی گئی۔ آخری پیریڈ اور چھٹی کے ٹائم کو ملا کر وہ یہاں پر تقریباً 2 گھنٹے گزارا کرتی تھی۔ اس کا بیگ بھی اسی کے پاس تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے خواجہ سرا باہر آیا، جو مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور میں اندر داخل ہو گئی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری بیٹی وہیں پر بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا کہ کیا کر رہی ہے تو یہاں پر؟ بول، کیا کر رہی ہے؟ کیوں اس خواجہ سرا کے پیروں میں بیٹھی ہے؟ تیرا یہاں پر کیا کام ہے؟ تجھے میں نے بتایا تھا نا کہ اگر تو نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی، میری عزت برباد کی، تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارے تیرے لیے میں نے سب سے جھگڑا مول لیا۔ تیرا باپ بھی ہمارا نہیں، وہ بھی کبھی ہمارے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ ہم پر کوئی مصیبت آئی تو سارے خاندان والے تالیاں بجائیں گے۔ کیا کر رہی ہے تو یہاں پر؟ میں اپنی بیٹی کو تھپڑ مارنے لگی۔ خواجہ سرا کے گرو نے میرا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ جھٹک کر واپس چھڑوا لیا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ میری بیٹی کے ساتھ؟ تب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں زمین پر ایسی بیٹھی کہ جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، وہ بھی رو رہی تھی۔ مجھے خواجہ سرا نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمارے گھر کو صاف کر دیا کرے گی۔ بہت پیاری بچی ہے، ہم لوگ برے نہیں ہیں، ہم اس سے سارے گھر کا کام کروا سکتے تھے، لیکن ہم نے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرنا چاہتی ہو، کیونکہ ہم آپ کو جانتے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا کہ میری امی میرے لیے بہت محنت کرتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، تھک جاتی ہیں۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو میری امی نیند میں درد سے فریادیں کرتی ہیں۔ ان کی پوری ہڈیوں میں، جسم میں درد رہتا ہے، لیکن اگلے دن وہ پھر سے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارا یہ گھر بہت بڑا تھا اور ہمیں نوکرانی کی ضرورت تھی،
دراصل جو نوکرانی یہاں پر کام کرتی تھی وہ یہاں سے کام چھوڑ کر چلی گئی اور اس نے اس لڑکی کے اسکول میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر وہ کسی کو یہ بات بتا رہی تھی کہ وہاں پر پیسے تو اچھے ملتے تھے، لیکن میں ایسے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنا چاہتی، برے لوگ ہوتے ہیں نا، اسی لیے۔ وہیں سے اس نے یہ بات سن لی اور یہ ہمارے پاس آ گئی۔ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے، اگر تمہیں تھوڑے بہت پیسے چاہیے تو وہ ہم دے دیں گے، پر اس نے کہا کہ یہ محنت سے پیسے کمانا چاہتی ہے، اسی لیے ہم نے اس سے 2-4 دن کام کروایا۔ پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا کہ یہ بہت اچھا میک اپ کرتی ہے، اس کو بہت اچھا میک اپ کرنا آتا ہے، اور ہم نے اس سے تھوڑا بہت خود سے بھی سکھایا ہے، چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ پہلے کیا لگاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں قدرتی ٹیلنٹ ہے، اسے برش چلانا آتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اگر یہ پینٹنگ کرے تو بہت اچھی پینٹنگ کر سکتی ہے، اور میک اپ بھی تو پینٹنگ ہی ہوتا ہے، یہ ہم سب کا میک اپ کرتی ہے اور وہ بھی بہت اچھا۔ اس ٹائم تک تیار ہو کر ہم لوگ نکل جاتے ہیں اور پھر پوری رات تک ہمیں کام ہوتے ہیں، تو 2 گھنٹے کے اندر ہی 15-15 منٹ میں ہم سب کو تیار کرتی ہے اور بہت جلدی جلدی کام کرتی ہے۔ ہم لوگ اگر ایسا میک اپ باہر سے کروائیں تو ایک انسان کے 2-3 ہزار تو لگتے ہی ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، تو ہم اسے اکٹھے ہی 5,000 روپے دے دیتے ہیں اور یہ بھی خوش ہو جاتی ہے اور ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے۔ ہماری کمائی ہمارے لیے بھی حرام کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کے لیے محنت تو کرتے ہیں۔ حرام کی کمائی تو وہ ہوتی ہے جو آپ گھر بیٹھے کمائیں اور آپ کو اس کے لیے ہلنا بھی نہ پڑے، لیکن ہم تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، پر جو یہ یہاں سے کما کے لے جاتی ہے وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کے لیے کام کرتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ میری بیٹی، میری معصوم سی پری، اس نے کیسے یہ سب کچھ سوچا، کیسے اس کے اندر یہ بات آئی، یہ خواہش پیدا ہوئی، اور پھر اللہ نے اسے ایک ٹیلنٹ دیا اور اس نے اس ٹیلنٹ کا استعمال کیا اور وہ اتنے سارے پیسے کما رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، آپ کی بیٹی بڑی ہی احساس کرنے والی لڑکی ہے، ایسی اولاد تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا، اس کے آنسو صاف کیے، وہ اس طرح سے رو رہی تھی کہ جیسے اس نے کچھ غلط کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم نے تو اپنی ماں کا احساس کیا ہے، اس کا احساس کیا ہے جس کا احساس اس کے اپنے ماں باپ نے بھی نہیں کیا تھا، شوہر نے نہیں کیا، سسرال والوں نے نہیں کیا، لیکن آج میری اولاد نے میرا احساس کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ اگر یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چل گئی تو بہت برا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کبھی بھی پتہ نہیں چلے گی، آپ ٹیوشن کا بہانہ کر کے اس کو گھر سے بھیج دیا کریں، ہم اس کو باحفاظت واپس بھی چھوڑ دیں گے اور راستے سے پکڑ بھی لیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے، کیونکہ اس طرح پھر اس کے اسکول کا حرج ہوگا۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کچھ کرتی ہوں، کیونکہ میری بیٹی میرے لیے یہ کام کرنا چاہتی تھی اور 2 گھنٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب میری بیٹی یہ کام کرتی تھی اور میں نے گھر والوں کو کہا تھا کہ وہ ٹیوشن جاتی ہے، میرے پاس پیسے وغیرہ بھی ہوتے تھے، میں انہی پیسوں سے اپنی بیٹی کے لیے چیزیں لیتی تھی، کپڑے بناتی تھی۔ میرے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا تھا، جب میں نے اس سے لڑائی جھگڑا کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد میرا بیٹا بھی واپس آ گیا، کیونکہ پھر سوتیلی ماں تو سوتیلی ماں ہی ہوتی ہے۔ مجھے میرے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ تھا، لیکن میں خاموش تھی۔ اب خاندان والوں کو بھی پتہ چل گیا، وہ لوگ باتیں تو کہہ رہے تھے لیکن اس سے میرے شوہر کو کیا فرق پڑتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے وہیں چلا گیا۔ میرے بیٹے کو بھی میں نے سب کچھ بتا دیا، اسے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب ہم تینوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے اور اس گھر میں رہ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے، ہم نے الگ گھر لے لیا اور میں وہاں پر رہنے لگی۔ میری زندگی سے 2 بڑے بڑے دکھ ختم ہو گئے۔ یہ دکھ میرے دل میں ہمیشہ رہے گا کہ میرا شوہر دوسری عورت کے ساتھ تھا، لیکن شاید وہی اس کے لیے بہتر تھی۔ میرے لیے اب سب کچھ میرے بچے تھے اور میں ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے، مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتی ہوں اور یہی ضرور دیکھوں گی انشاءاللہ۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے
اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔